یہ ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے میلاد کے تعلق سے، اور یہ دشمنان رسول بڑی بدتمیزی سے یا مذاق کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ نبی کا برتھ ڈے تم کیوں مناتے ہیں؟ نبی کا برتھ ڈے یعنی وہاں انگریزی آ جاتی ہے۔ انگریزی کوئی بری زبان نہیں ہے، ماشاءاللہ میں بھی انگریزی میں تقریر کر لیتا ہوں جتنی میری معلومات، ویسے میں انگریزی کا ماہر نہیں ہوں، تو انگریزی کوئی بری زبان نہیں ہے، لیکن تمہیں نبی کی توہین کرنے کے لیے یہ انگریز کی زبان مل گئی۔ یہ برتھ ڈے نبی کا کس قرآن میں ہے؟ یہ کہ اعتراض کس قرآن میں ہے؟ اے ظالم، تیرے پاس کتنے قرآن ہیں؟ کس قرآن میں ہے پوچھنے والے؟ تیرے پاس کتنے قرآن ہیں؟ ہم مومنوں کے پاس تو ایک ہی قرآن ہے۔ سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ۔ ہم مومنوں کے پاس یہ قرآن ہے۔ اگر تیرے پاس تمیز ہوتی، تیرے پاس علم ہوتا، تیرے پاس فہم ہوتی، تیرے پاس دین ہوتا، تو یہ پوچھتا کہ قرآن کی کس آیت میں ہے یا کس پارے میں ہے یا کس سورے میں ہے۔ ایسا جاہل ہے تو پوچھ رہا ہے کون سے قرآن میں؟ تو اسی سے جہالت ثابت ہوئی۔ نبی کا دشمن عالم کیسے بن سکتا ہے؟ نبی کی دشمنی میں جملہ نکلا تو جملے سے جہالت ٹپک رہی ہے، حماقت ٹپک رہی ہے، پگلا پن ٹپک رہا ہے، بد دماغی ٹپک رہی ہے۔ تو کس قرآن میں ہے؟ اچھا، میں پوچھ رہا ہوں دنیا میں برتھ ڈے کون مناتا ہے؟ میرا چیلنج ہے کہ کوئی برتھ ڈے نہیں مناتا، برتھ ڈے رکھ لیتا ہے نا۔ دیکھیے، کسی کی پیدائش 25 اکتوبر کو ہوئی، کسی کی پیدائش 14 اگست کو ہوئی، تو 14 اگست کے دن اگر وہ اپنی سالگرہ مناتا ہے تو ڈیٹ آف برتھ کو منا رہا، برتھ ڈے نہیں بلکہ ڈیٹ آف برتھ منا رہا، نام رکھتا ہے برتھ ڈے، ڈیٹ آف برتھ منا رہا ہے۔ برتھ ڈے حضور کے سوا کسی نے نہیں منایا۔ دس از مائی چیلنج اینڈ آئی کین پروو اٹ، میں اسے ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ یہ برتھ ڈے جو کہہ رہے ہو یعنی پیدائش کا دن، یہ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نے نہیں منایا۔ یہ انگریز مناتے ہیں یا مسلمان مناتے ہیں یا کوئی بھی مناتا ہے تو ڈیٹ آف برتھ مناتا ہے، برتھ ڈے نہیں مناتا۔ اب حضور نے اپنا برتھ ڈے منایا، یہ لوگ جو مناتے ہیں وہ سالگرہ ہے، سال میں ایک بار، سال میں ایک بار، لیکن برتھ ڈے یعنی ڈے جو ہے ہر ہفتے میں ایک بار آئے گا۔ دا ڈے کمس ان ایوری ویک، ہر ہفتے کے اندر۔ منڈے ہے تو ہر ہفتے میں منڈے، ٹیوزڈے ہے تو ہر ہفتے میں ٹیوزڈے۔ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ ہر پیر کو آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہ ولدت، اس لیے کہ اس دن میری میلاد ہوئی، میری ولادت ہوئی، یہ میرا برتھ ڈے ہے۔ یوم المیلاد کا انگلش ٹرانسلیشن برتھ ڈے۔ اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ رد کر دے، اگر اہل علم ہے، عربی سے واقف ہے تو اعتراض نہیں کر سکتا۔ یوم المیلاد انگریزی میں برتھ ڈے، تو نبی کا برتھ ڈے کس نے منایا؟ کس صحابی نے منایا؟ ارے جب نبی نے منایا تو تجھے صحابی کی جستجو کیا؟ منایا، یہ منانا کیا ہے؟ منانے کا ایک معنی ہے راضی کرنا، منایا میلاد منا کر ہم نبی کو مناتے ہیں، اپنے نبی کو راضی کرتے ہیں، نبی کو منا کر خدا کو مناتے ہیں، اس لیے کہ نبی جس سے راضی خدا اس سے راضی، اور نبی کی رضامندی خدا کو منظور،
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ اے نبی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا فَتَرْضَىٰ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ مان جائیں گے، نبی مان جائیں گے۔ خدا نبی کو منا رہا ہے، جسے خدا منائے ہم اسے کیوں نہ منائیں؟ تو نبی کو منانا ہے تو نبی کی میلاد مناؤ۔ یہ منانا کہاں ہے، منانا کہاں ہے، چڑھانا کہاں ہے؟ اگر مناتے نہیں تو چڑھاؤ، دو ہی چیزیں ہیں۔ اچھا یہ جو بڑے زور و شور سے پوچھتے ہیں یہ میلاد منانا کہاں ہے، ذرا ان سے پوچھو نہ منانا یہ کہاں ہے؟ یعنی جو چیز نہ کرنا ہے وہ بھی قرآن میں ہے۔ چوری نہ کرو قرآن میں ہے، غیبت نہ کرو قرآن میں ہے، شراب نہ پیو قرآن میں ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو قرآن میں ہے، میلاد نہ مناؤ یہ کون سی کتاب میں ہے، کون سے قرآن میں ہے؟ یہ جہالت کی بات میں نہیں کروں گا۔ یہ کہاں ہے نبی کی میلاد نہ مناؤ؟ ہے تو کسی شیطان کی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں ہے کیا؟ اچھا تم کتنی کتابیں مانتے ہو حدیث کی؟ حدیث کی کتابیں تو بے شمار ہیں، بزرگوں نے اس کی تعداد کسی نے 50 بتائی، کسی نے 70 بتائی۔ اچھا تم کتنی کتابیں مانتے ہو بھائی؟ ہم صحاح ستہ مانتے، یعنی 6 کتابیں۔ یہ جو مانتے ہیں یہ مانو یہ کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ کیا قرآن کی کسی آیت میں ہے آمنو بستۃ کتب، 6 کتابوں پر ایمان لاؤ؟ جب نہیں ہے تو تم مان رہے ہو، ارے تم کتاب کو مان رہے ہو، ہم نبی کو مان رہے ہیں، نبی کو منا رہے ہیں، نبی کی میلاد منا رہے ہیں، نبی کی میلاد منا کر ہم نبی کو منا رہے ہیں۔ ارے آج نہ منانے والے کل میدان محشر میں تجھے بھی منانا پڑے گا، جب شفاعت کی ضرورت پڑ جائے گی، میدان محشر میں قسم پرسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی طرف توجہ نہ کرے گا، نفسی نفسی کہیں گے سبھی انبیاء، نفسی نفسی کہیں گے سبھی انبیاء، ایسے میں دیکھنا عظمت مصطفیٰ، مسکرا کر جو دیکھیں گے صلی علیہ، مسکرا کر جو دیکھیں گے صلی علیہ، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ حاضرین محترم، تو یہ دوسرا سوال حدیث کی کس کتاب میں ہے، حدیث کی کس کتاب میں؟ یہ پوچھ کر ہمارے لوگوں کو تنگ کر دیتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی اتنے نادان ہیں کہ ان کی باتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ دیکھیے آخری زمانے میں کانا دجال آئے گا، وہ بھی باتیں کر کے لوگوں کو پھنسا دے گا۔ تو ایسے دجال ہر زمانے میں پیدا ہوتے ہیں، یہ دجال جال لے کر آتے ہیں، یہ دجال جال لے کر آتے ہیں، لیکن جہاں ایمان ہوتا ہے ان کا جال کام نہیں کرتا۔ تو اب یہ 6 کتابوں کو ہم مانتے ہیں۔ اچھا تو پہلی کتاب کیا ہے؟ صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد۔ ٹھیک ہے، ذرا ترمذی لے کر آؤ، ذرا ترمذی لاؤ، سنن ترمذی، اور اس کی فہرست پڑھو، یعنی اس کے جو کانٹینٹس ہوتے ہیں وہ پڑھو۔ اس میں ہے باب ما جاء فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے کوئی عالم جو میری اس بات کا رد کر دے؟ ترمذی شریف لاؤ اور دیکھو اس کی فہرست، باب ما جاء فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ باب ہے، وہ چیپٹر ہے، وہ سبق ہے جس میں میلاد مصطفیٰ کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں۔ کیا ترمذی پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے؟ ارے خود کو اہل حدیث بتانے والوں، حدیث کی یہ تیسرے درجے کی کتاب بخاری و مسلم کے بعد جس کا درجہ ہے، جس کی تم ہمیشہ
جس کا تم ہمیشہ ذکر کرتے ہو اسی ترمذی میں ہے، باب ما جاء فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم.